رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اور دوسری روایت کے لفظ من اکثر الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، جعل اللہ له من كل هم فرجا، اس کی بخشش تو ہوگی قیامت کے دن، اللہ انعامات سے تو نوازیں گے، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کے غم کو خوشی میں تبدیل فرما دیتے. ومن كل ضيق مخرجا، اور اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں. ورزقه من حيث لا يحتسب، اور اللہ رب العزت وہاں سے اس کو رزق عطا کرتے ہیں دنیا میں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس لیے فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی حکایت کرتے ہوئے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. تم استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ پانی انسانی زندگی کا راز ہے، تم پہ موسلا دھار بارشیں اللہ برسائیں. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تم مال و دولت کی قلت کی شکایت کرتے ہو، استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہیں مال و دولت میں فراوانی عطا فرمائیں گے. وَبَنِينَ، تم اولاد کی نعمت کو ترستے ہو، استغفار کر لو، اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تم پھلوں سے ترستے ہو، اللہ تمہیں باغات کا مالک بنا دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تم پانی کی بوند بوند سے ترستے ہو، اللہ رب العزت تو تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گے، نہروں کا بندوبست فرما دیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے پھر بھی تم اللہ رب العزت کے وقار کو نہیں سمجھتے. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. استغفار تم کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں سکون اور وقار کی زندگی نصیب فرما دیں گے. استغفار کا فائدہ آخرت میں تو ہے لیکن دنیا بھی سنورتی ہے. اور تیسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اے میری قوم، اللہ رب العزت ہود علیہ السلام کی قوم کے متعلق حکایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا ہے میری قوم استغفار کر لو، اللہ تمہیں موسلا دھار بارشوں سے نواز دیں گے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تم اگر کوئی کمزوری محسوس کرتے ہو تو تمہاری کمزوریوں کو اللہ قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّةٍ، کسی کے پاس مالی کمزوری ہے، خاندانی کمزوری ہے، ملی کمزوری ہے، ان تمام کمزوریوں کو اللہ رب العزت قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے.
جب انسان استغفار کرتا ہے تو یہ اس کو انعام ملتا ہے، اور یہ انعام دنیا میں ہی ملتا ہے، آخرت تو بہتر ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں عبادت کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ عبادت سے آخرت بھی بنتی ہے، اس سے دنیا بھی بنتی ہے۔ اس کی تیاری کیسے کرنی چاہیے؟ سب سے پہلا کام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا لمبی امیدوں سے بچ جاؤ، مت سوچو ابھی میں جوان ہوں گا، پھر میں بوڑھا ہوں گا، پھر جا کے مجھے بخار ہوگا یا کوئی مسئلہ ہوگا، غم آئے گا، پھر مجھے دل کی بیماری لگے گی۔ یہ عام لوگوں کی سوچیں ہیں۔ پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، پھر کچھ دن میں ہاسپٹل میں رہوں گا، لوگ عیادت کے لیے بھی آئیں گے، پھر آخر کرتے کرتے فوت ہو جاؤں گا۔ فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاء، صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرنا، یہ امیدیں لمبی لگانا چھوڑ دے۔ صلاح اول هذه الامة بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والامل، صحیح الجامع کی روایت ہے۔ اور دوسری روایت نجا اول هذه الامة بالزهد والیقین، پہلے لوگوں کو نجات ملی، ان کی اصلاح کا راز یہ تھا، ان کے اندر یقین تھا، اللہ کی ذات پر بھی، قرآن پر بھی، آخرت پر بھی، موت پر بھی، اور ان کے اندر زہد تھا۔ زہد یہ ہے ہر وہ چیز جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنے اس کو چھوڑ دینا۔ ان کے اندر تقویٰ تھا، اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کی عجیب تعریف کی۔ فرمایا تقویٰ یہ ہے جب تک انسان اپنے آپ سے دوسروں کو افضل نہیں مانتا وہ متقی بن ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، یہ وہ بات ہے امام بغوی کی جو حدیث کی روشنی میں انہوں نے کہی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر ہیں، صف اول کے نمازی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے پیچھے محمد مصطفیٰ نے بھی نماز پڑھی۔ جب آپ سلوک کروانے گئے اور سلوک کرواتے کرواتے لیٹ ہو گئے تو عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ملے، اور جو رکعتیں دو رہ گئی تھی آپ نے بعد میں پڑھی۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے پاس سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نظر آئی، اس کے دیکھ کے کھانا کھاتے کھاتے چھوڑ کے رونے لگ گئے۔ کہتے ہیں یہ اس انسان کی بیٹی ہے، ہوا خیر منی، وہ مجھ سے اچھا تھا۔ حالانکہ اشرا مبشرہ میں سے عبد الرحمن بن عوف ہیں، کہتے ہیں یہ اس کی بیٹی ہے جو مجھ سے اچھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ لمبی امیدیں یہ امت کے آخری لوگوں کو ہلاک کر دیں گی، اور بخل ہلاک کر دے گا۔ بخل کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مال نہیں خرچ کرتے، اپنی صلاحیت، اپنی صحیح رہنمائی اور مشورہ، اپنا وقت، اپنی ہر وہ صلاحیت جس سے آپ امت کو نفع دے سکتے ہیں اس کو خرچ کرنے میں بخل کرنا، یا اپنے بناوٹی اصول کشید کر کے اس کے مطابق صلاحیتوں کو لگانا، یہ وہ بخل ہے۔ مال کا بخل اتنا خطرناک ہے کہ قیامت کو وہ گنجا سانپ بن جائے گا۔ یہ صلاحیتیں جو اللہ نے عطا کی ہیں جس سے آپ امت کو قائم کرنا اور اس کو کھڑا کرنے کا کردار ادا کر سکتے ہیں، اتحاد و اتفاق اور یگانگت کے ساتھ۔ اگر اس میں بھی بخل ہوا تو یہ سزائیں بھی کل قیامت کو تیار ہوں گی۔ کیا کمال کا فکر تھا ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ کہا کرتے تھے مال کا بخل جو ہے وہ تو وہ کر سکتے ہیں جن کے پاس مال ہو، لیکن مال امیروں کے پاس ہوتا ہے۔ صلاحیت کا بخل جو ہے یہ غریب بھی کرتے ہیں، کیونکہ اکثر غریب لوگ زیادہ صلاحیتوں والے ہوتے ہیں۔ اور جتنا بھی دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے کام ان لوگوں نے کیے ہیں جو پیسے کے پیچھے نہیں گئے۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کی بات کو دلیل بناتے ہوئے جب انہوں نے کہا بیٹا
ذرا جا کے دیکھو مسجد میں پہلی صف میں کون بیٹھے ہیں، دوسری تیسری میں کون بیٹھے ہیں؟ تو شاگرد نے آ کے بتایا سارے فقیر ہی بیٹھے ہیں۔ کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، قیامت کو بھی یہ صفیں اسی طرح ہی بننی ہے، قیامت کو بھی صفیں اسی طرح ہی بننی ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہی ہوگا جو آج دنیا میں پہلی صف میں ہوتا ہے، اور صحیح بخاری کی روایت ہے جو جتنا پیچھے رہتا ہے فَأَخَّرَهُ اللَّهُ، اللہ اس کو بھی اتنا اپنی رحمت سے دھکیل دیتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں۔ ایسے تو نہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا لو علم الناس لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اذان کا اور اس کی فضیلت کا اور پہلی صف کا تو ان کو قرآ ڈالنا پڑے تو قرآ ڈال کے وہ آ کے پہلی صف میں بیٹھے۔ اسی لیے صحابی نے قرآ ڈالا تھا کہ اذان میں نے کہنی ہے، دوسرا کہتا تھا میں نے کہنی، قرآ ڈالا گیا۔ وَلَوْ حَبْوًا، پیدل چل کے آنا دور کی بات ہے، گھٹنوں پہ رینگ کے آنا بھی پڑے تو پہلی صف میں پہنچیں، اتنی فضیلت ہے۔ ہر کام کی پہلی صف میں کھڑا وہی ہوتا ہے جس نے اللہ کے ہاں پہلی صفوں میں کھڑا ہونا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ 120 صفیں قیامت کو ہوں گی جنتیوں کی، 80 صفیں صرف اس امت کی ہوں گی، اور باقی 40 صفیں 1,24,000 پیغمبروں کی امتوں میں سے ہوں گی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے اس امت کا کہ اس امت سے جنتی ان کی 80 صفیں ہوں گی اور 40 صفیں باقی تمام امتوں کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی تیاری کا دوسرا طریقہ بیان کیا ہے۔ یا من بدنیا اشتغل وقد غرك طول الامل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل۔ یا من بدنیا اشتغل، اے دنیا میں اپنے سر مارنے والے، ملے گا کچھ نہیں۔ تم نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، تمہاری دنیا بھی دین بن جائے گی۔ تم اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا کے بھی معاملات کر لو تو وہ دنیا نہیں رہتی، وہ بھی دین بن جائے گا۔ مرضی اپنی نہیں، رب کی مرضی کے مطابق آ جاؤ گے، تمہارا شاپ پہ بیٹھنا، پھٹے پہ بیٹھنا، کسی آفس میں بیٹھنا بھی عبادت بن جائے گا۔ الموت یأتی بغتہ، موت اچانک آتی ہے۔ اے لمبی امیدوں میں گمراہ ہونے والے، وقد غرک طول الامل، لمبی امیدوں نے دھوکہ دے رکھا، یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا، کرتے 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 ہوتا وہ ہے جو اللہ نے فیصلہ کیا اور پتہ چلا وہ تو جی فوت ہو چکا ہے اور دفنایا بھی جا چکا ہے۔ مت لمبی امیدوں کے پیچھے لگو، بلکہ ہر وقت گناہوں سے توبہ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان للتوبۃ بابا عرض ما بین مصراعی ما بین المشرق والمغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، قیامت تک یہ کھلا رہے گا۔ اور اتنا بڑا دروازہ جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، اتنا بڑا یہ توبہ کا دروازہ ہے۔ یہ اس دن بند ہوگا جس دن قیامت ہوگی۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو فوت ہو جاتا ہے اس کی قیامت تو قائم اسی دن ہی ہو جاتی ہے، اسی موت سے پہلے پہلے، بلکہ موت کی غرغراہٹ سے پہلے پہلے۔ حدیث میں آتا ہے توبہ کر لو، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر ما لم یغرغل، دونوں روایتیں ہیں۔ موت کی غرغراہٹ، جب انسان بات کرتا ہے سمجھ نہیں آتی، کہ وہ وقت ہوتا ہے فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، جب روح ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے، وَعَيَنَ الْمَلَكِ، فرشتہ نظر آ چکا ہوتا ہے اور اس کی نظریں ٹک جاتی ہیں، کچھ کہنا چاہتا ہے نہیں کہہ پاتا، ہمت نہیں ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر انسان تھے۔ کہا مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو بات کر رہے ہوتے ہیں، موت آ جاتی ہے تو کم از کم بتا ہی دے کیا ہو رہا ہے، موت کی تکلیفیں کیسی ہے، لیکن بتاتے نہیں۔ جب ان کا وقت آیا تو کسی نے کہا تم بتاؤ نا، تم تو بڑے بہادر ہو۔ کہا مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ ساتوں کے ساتوں آسمان میرے اوپر گر پڑے ہیں۔
مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ساتوں کے ساتوں آسمان میرے اوپر گر پڑے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہو کہ جس کے اوپر آسمان گر پڑے اور اتنا بڑا آسمان، اس پہ کیا بیتی ہوگی۔ تیسرا کام، موت کی تیاری وہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں تمہیں زندگی کو غنیمت جاننا ہے اور لمبی امیدوں کے پیچھے نہیں پڑنا بلکہ اپنی زندگی کے لمحات کو استعمال کرنا ہے، وہاں تمہیں موت کی یاد بھی دلائے گی۔ جنازے پڑھو گے، قبرستان میں جاؤ گے کسی کو دفنانے، قبروں کی زیارت پہ جاؤ گے کہ ہمیں سبق ملے، کبھی قبرستان کا چکر لگا دیکھنا۔ کچھ لوگوں کے یہ جھگڑے کہ بس یہ ہوا وہ ہوا، آپ قبرستان میں چکر لگائیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ کوئی اونچی آواز سے نہیں بولتا، تھے بڑے بڑے جابر، لیکن ان کی یہ جابری کو اس جبروتیت والے نے اس طرح توڑ دیا کہ مٹی میں مٹی ہو چکے ہیں۔ اس لیے کبھی قبرستان کا چکر بھی لگانا چاہیے۔ کیا ملتا ہے؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ۔ مسلمانوں، میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، قبرستان نہ جانا ابتدائی اسلام میں، بعد میں اجازت دی تو 5 کاموں کے لیے کہا، اس لیے جاؤ تذکر الآخرہ، تمہیں آخرت یاد کروائے گی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 1053۔ دوسرا، تم جب قبرستان کا چکر لگاؤ گے تو ہوگا کیا؟ ترق القلب، جب تم قبریں دیکھو گے اچھا یہ بھی تھا یہ بھی تھا، تمہارے دل نرم ہوں گے۔ تیسرا کام، تدمع العین، تمہاری آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے اور تمہاری آنکھوں کو سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ رونا جو ہے اس بات پہ دلیل ہوگا کہ تمہارا دل ڈر گیا ہے۔ اور چوتھی بات، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا، غلط بات نہ وہاں کہنا۔ اور اگلی روایت کے الفاظ ہیں وَلَا تَقُولُوا مَا يُسْخِطُ الرَّبِّ، ایسی ہر بات سے بچ جانا جس سے رب کی ناراضگی ہو۔ اور بعض آثار میں جس میں علماء نے کلام بھی کی ہے، تزہد الدنیا، انسان کی دنیا کی رغبت دور کرتی ہے۔ لیکن یہ تو وہ قبریں ہوں گی نا جو سنت کے مطابق کچی قبریں بنی ہوں، کس طرح کھائیاں نظر آئیں تو وہاں آخرت یاد بھی آتی ہے، اپنا آپ بھی یاد آتا ہے، میں نے بھی یہاں اس طرح کی جگہ پہ آنا ہے، وہاں رونا بھی آتا ہے۔ اور جہاں قیامت کی نشانی کا ظہور ہو چکا ہو، حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى تضطرب آلیات نساء دوس قبیلے کی عورتیں رقص کریں گی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور کہاں کریں گی؟ حول ذی الخلصہ، ذو الخلصہ بت جو بنا ہوا ہے اس کے پاس رقص کریں گی۔ آج بڑے بڑے قبے اور بڑے بڑے دربار اور وہاں رقص بھی ہوتا ہے، شاید کہ گھروں میں اتنا مہنگا پتھر لگانا نصیب نہیں ہوتا، جہاں شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے وہاں پتھر لگائے جاتے ہیں، وہاں کیسے موت یاد آتی ہے، وہاں کیسے آنسو آتے ہیں، وہاں کیسے آخرت یاد آئے گی؟ وہاں تو ایسا سلسلہ نہیں ہو سکتا، وہ تو کھائیاں نظر آئیں گی۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسس القبور وان یبنى علیها وان یکتب علیها وان توطى، اللہ کے رسول نے پختہ قبر بنانے سے بھی منع کیا، اس کے اوپر بلڈنگ بنانا، اس کے اوپر تعمیر کرنا، کوئی دربار کی شکل اس طرح کی کوئی بھی ایسی شکل دینا، اس سے بھی منع کیا ہے۔ کتبے لکھ لکھ کے لگانا، اس سے بھی منع کیا ہے۔ اور قبروں کی بے حرمتی سے بھی منع کیا ہے کہ انسان بھی چڑھا پھرے اور جانوروں کو بھی چھوڑ دے، پرواہ نہ کرے، قبروں کی حرمتی سے بھی منع کیا۔ چوتھا طریقہ جس سے موت کی تیاری ہوگی، اس موت کو یاد کیا جائے۔ اکثروا ذکر ہادم اللذات، کثرت سے موت یاد ہو، دل میں یہ خیال آئے نہ جانے کب دنیا سے چلے جانا۔ فما ذکرہ عبد قط، ابن حبان کی روایت 2982، جس بندے نے موت کو یاد کیا ہوگا کیا؟ ہم موت کو یاد کرتے ہیں بیمار ہوتے ہیں، حدیث کہتی ہے جو موت کو یاد کر لے وَهُوَ فِي ضِيقٍ إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ، اگر کسی کڑن یا تنگی میں ہے اللہ اس کے دل میں فراخی پیدا کر دیتے ہیں۔ موت کا خوف کیا، اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں پھر جلدی سے تیاری سے چلا جاؤں، اس کی تنگیاں ختم ہوتی ہیں۔
اور یہی وجہ ہے کہ سلف کہا کرتے تھے جو موت کے خوف سے بیمار ہوتا ہے یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، جو موت کے خوف سے تیاری میں لگ جاتا ہے یہ اس کے ایمان کی بلندی کی نشانی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا وَهُوَ فِي ضِيقٍ إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ وَلَا ذَكَرَهُ وَهُوَ فِي سَعَةٍ إِلَّا ضَيَّقَهُ عَلَيْهِ۔ اگر وہ دنیا میں اس طرح مگن ہے، پرواہ اسے کو نہیں، موت کا خوف آ کے اس کو ادھر سے توجہ ہٹا کے وہ دنیا کو تنگی کی طرف لے آتا ہے کہ نہیں، جنت میں اس سے بڑی نعمتیں ہیں، مجھے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، دنیا تو گزر ہی جانی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آئی، آ کے کہتی ہے میرا دل بہت سخت ہے، تو آپ نے وصیت کیا فرمائی؟ اکثری من ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس نے جا کے ایسا ہی کیا، واپس آ کے شکریہ ادا کرتی ہے جب سے میں موت کو یاد کرتی ہوں نا کہ یہ میں کر رہی ہوں، موت آ گئی تو کیا بنے گا، میرے دل کی حالت بدل گئی، شکریہ ادا کر رہی۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے موت کو یاد وہ کرتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کفا بالموت واعظا وکفا بالیقین غنا وکفا بالعبادۃ شغلا۔ موت یہ سب سے بڑا نصیحت کا پہلو ہے جو اسے اختیار کر لے، یقین یہ ہے کہ وہ مستغنی ہو جائے دنیا سے، ہوگا میرے رب کے حکم سے، دنیا کی کوئی طاقت میرا نہ بھلا کر سکتی ہے نہ نقصان کر سکتی ہے، میرے رب کا فیصلہ ہوگا۔ وَكَفَى بِالْعِبَادَةِ شُغْلًا، اور سب سے بہترین عبادت، سب سے بہترین مشغولیت انسان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں رہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سمجھائی تھی من اکثر من ذکر الموت قل حسده وقل فرحه، جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے دو کام ہوتے ہیں، وہ حسد نہیں کر سکتا کسی سے، وہ کسی سے حسد نہیں کرتا، اس کی دنیاوی خوشیاں کوئی معنی نہیں رکھتی، اخروی خوشیاں اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور کعب الاحبار کہا کرتے تھے من ذکر الموت ہانت علیہ المصائب، جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے دنیا کی ہر مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ کہتا ہے کیا ہوا، موت بڑی مصیبت ہے، اس کی مجھے تیاری کرنی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے وما الزم عبد قلبه ذکر الموت الا صغرت الدنيا عليه وهان عليه جميع ما فيها، جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے اس کے سامنے دنیا بہت چھوٹی ہو جاتی ہے، دنیا کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ یہ موت کو یاد کرتا ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ما اکثر عبد ذکر الموت الا کفاہ الیسیر، جس کو موت یاد ہوتی ہے اس کو تھوڑی چیز پہ بھی قناعت آ جاتی ہے، جو قناعت نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو موت یاد نہیں ہے، اللہ اس کی تھوڑی چیز میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں۔ دقاق بیان کرتے ہیں من اکثر ذکر الموت اکرم بثلاث، جو موت کو یاد کرتا ہے اسے 3 انعام اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں۔ پہلا انعام تعجیل التوبہ، وہ جلدی سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے، وترک الرضا بالکفاف والتکاسل فی العبادہ، عبادت میں سستی چھوڑ دیتا ہے، یہ اللہ اسے انعام دیتے ہیں۔ اور وترک الرضا بالکفاف، اس کو برابر برابر بھی نہ ملے وہ پھر بھی راضی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ اللہ مجھے اتنا رزق ضرور دے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، یہ دعا سکھائی امت کو۔ اور ساتھ یہ فرمایا وقد افلح من رزق کفافا، جس کو برابر برابر رزق دیا گیا، نہ اتنا زیادہ کہ وہ طغیانی میں آ جائے، نہ اتنا کم کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اور یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اگر برابری بھی نہیں ملی تو یہ اس پہ بھی راضی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کی طرف انعام یافتہ ہے اور موت کو یاد کرتا ہے۔ اور ساتھ کیا فرمایا تعجیل التوبہ، توبہ میں جلدی کرتا ہے، قناعت القلب، دل کی قناعت اسے نصیب ہو جاتی ہے، نشاط العبادہ، عبادت میں ہر وقت جو ہے قوت کے ساتھ لگتا ہے، ومن نسی عوقب بثلاث، اور جو موت کو بھول جاتا ہے اس کے اندر 3 برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تسویف التوبہ،
کہتے توبہ کر ہی لیں گے، کوئی بات نہیں، وہ تکاسل فی العبادہ، اور عبادت میں سست ہو جاتا ہے، وترک الرضا، اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پہ راضی ہوتا ہی نہیں۔ یہ 3 علامتیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں کہ یہ موت کو یاد نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5واں طریقہ بیان کیا ہے کہ آخرت کی اور موت کی تیاری کیسے ہوگی۔ موت کی سختیوں کو بھی یاد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں اپنا ہاتھ مبارک پیالے میں ڈالتے اور پانی میں بھگو کے اپنے چہرے انور پہ لگاتے اور کہتے ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کی سختیاں ہیں۔ اور آپ کثرت سے پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ ذو الجلال کی توحید کو بیان کر رہے تھے۔ اور آپ نے اس طرح ہاتھ ہی اٹھایا تھا اللہم بالرفیق الاعلی، ہاتھ اٹھا اللہ کے پاس چلے گئے، ہاتھ اسی طرح ہی مائل ہو گیا، نیچے آ گیا۔ صحیح بخاری کی روایت 4449 یہ بتاتی ہے کہ موت کی سختیاں ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے، سیدہ عائشہ کہا کرتی تھی ہم سنتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں موت کے وقت پریشانی آتی ہے شاید گناہوں کی وجہ سے،